نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظيم۔ قربانی کے متعلق دو مسائل جو ہے وہ لازمی سمجھیں، جن میں سے ایک یہ کہ صاحب نصاب بندہ اپنی طرف سے قربانی چھوڑ کر اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرے تو یہ عمل کیسا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کے تمام افراد میں سے مثال کے طور پر میاں بیوی دونوں علیحدہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں، تو ہمارا عرف عام یہ ہے کہ دونوں اپنی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ انسان اپنے فوت شدگان کی طرف سے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ عمل جو ہے وہ کیسا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے یاد یہ رکھیں، جیسا کہ گزشتہ بھی ذکر کیا گیا کہ صاحب نصاب بندہ جس پر قربانی کرنا واجب ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی طرف سے قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ بعد کے اندر اپنے مرحومین کی طرف سے والدین وفات پا چکے ہیں، کوئی اور بندہ وفات پا چکا ہے اپنے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، تو سب سے پہلے صاحب نصاب بندہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا فریضہ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، تو یاد رکھے کہ یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مرحومین کی طرف سے قربانی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، والدین کی طرف سے۔ یا مثال کے طور پر جو ہے وہ کل ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ 6 حصے جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، تو 7واں حصہ جو ہے وہ کس کا متعین کریں۔ یہ یاد رکھے کہ اپنے کسی مرحومین کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی نیت کر سکتے ہیں، یا اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اس ایک حصے کی پوری امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے، تو چھوٹا جانور پوری امت کی طرف سے کرنا چاہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنا چاہیں، اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیں، تو دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں، سب سے پہلے صاحب نصاب بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اس کے بعد کسی دوسرے حصے میں مرحومین کی طرف سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے جس طرح بھی کرنا چاہے جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن یہ عمل ناجائز ہے کہ اپنا حصہ چھوڑ کر کہے جی میں اپنا والد صاحب وفات پا چکے ہیں، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو ان کی نیت کرے اور اپنی جو ہے وہ قربانی چھوڑ دے، تو اس حال میں یاد رکھے کہ یہ بندہ گنہگار ہے، کیونکہ مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی تو تجھ پر واجب ہے جو بندہ زندہ ہے، جو بندہ زندہ ہے اس پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو سب سے پہلے اپنی طرف سے، اس کے بعد یہ مسئلہ جو ذکر کیا دوسروں کی طرف سے۔ اور دوسرا مسئلہ فرمایا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ صاحب نصاب ہیں، بیوی کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، اور وہ صاحب نصاب بنتی ہے، لیکن مرد اپنی طرف سے قربانی کرے اور بیوی کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑ دے، یا بیوی کے نام کا کر دے اپنی طرف سے چھوڑ دے۔ یا اسی طرح گھر کے اندر جو ہے وہ بڑا سربراہ والد ہے اور اس کی معیت میں زندگی گزارنے والی اولاد ہے، اولاد اپنا اپنا کاروبار کرتی ہے، صاحب نصاب ہیں، تو اب کہیں جی گھر کے بڑے کی طرف سے قربانی ہوگی بس، تو باپ اپنی طرف سے کر دے، تمام تر بیٹے جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ یہ عمل بھی یاد رکھیے کہ ناجائز عمل ہے، اس طرح جو ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ ہر ایک بندے پر اگر صاحب نصاب علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنا اپنا کام ہے، صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر ایک پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر ایک کی طرف سے قربانی ہوگی، یہ نہیں کہ ایک کی طرف سے کر دیں اور باقی جو ہے وہ سارے عمل چھوڑ دیں، یا میاں کر دے کہے جی پہلے میں کرتا ہوں، اس سال اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ دونوں اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے، ایک قربانی دونوں کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ عید اضحیٰ کے موقع پر
ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے پھر جو ہے وہ جانوروں کو اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، یہ انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ فرمایا جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابھی خون کے قطرات اس کے زمین پر نہیں گرتے، وہ جانور اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس لیے میرے بھائی عظیم عمل پر یہ اعمال جو ہے وہ یہ عمل اپنے سامنے رکھ کر پھر جو ہے وہ قربانی کریں۔ اور جو ہے وہ ذبح کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے، اور اگر خود جو ہے وہ شرائط کا پتہ نہیں ہے، خود نہیں جانتا، تو پھر یہ ہے کہ جو جانتے ہیں ان کو جو ہے وہ کہے کہ بھئی قربانی جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ذبح کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ مسائل کو سمجھ کر سامنے رکھتے ہوئے خالق کائنات قربانی کا عمل جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔